والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے بھائی اور دوستو، مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اس سے خوبصورت کوئی خوشخبری نہیں۔ مرنے والے سے اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں، تو موت سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہے اگر مرنے والے سے اللہ ناراض ہو چکا۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ الموت لیس منہ الفوت، اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ ہمیں ایسی موت دے جو ہم سے راضی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 3 بر اعظم پر حکومت، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مفتی شام کو بلایا، رجا بن حیوہ، اور ان سے فرمایا کہ میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، اپنے چچا عبد الملک بن مروان، پھر چچا زاد بھائی ولید بن عبد الملک، پھر دوسرے چچا زاد بھائی سلیمان بن عبد الملک۔ جب میں نے ان کو قبر میں اتار کے ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے تھے اور قبلے سے منہ مڑ چکا تھا۔ 2 چیزیں فرمایا میں نے دیکھی، ایک وہ سیاہ کالے ہو گئے، تینوں بڑے خوبصورت تھے، صرف ولید کا رنگ تھوڑا سانولا تھا، باقی سلیمان بھی سرخ سفید، عبد الملک بھی گورا چٹا، لیکن تینوں کے رنگ کالے اور منہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر کے قریب کیا اتارنے کے لیے تو وہ ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بچوں زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا، لہذا اس کو جلدی چھپاؤ۔ تو فرمانے لگے کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے ذرا دیکھ لینا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ جو 3 بادشاہ گزرے ان میں بے نمازی کوئی نہیں تھا، روزہ چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا، تہجد چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ ولید بن عبد الملک نے 10 سال حکومت کی، روزانہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے 10 سپارے کی تلاوت کرتا تھا، 10 سورتیں نہیں، 10 سپارے روزانہ تہجد کی نماز میں تلاوت کرتا تھا۔ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا اور 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی۔ ان تینوں کا ایک مشترکہ جرم تھا، یہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم، وہ چھوٹے درجے کا ہو بڑے درجے کا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہوں کی پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے، باقی سارے اللہ پینڈنگ کر دیتا ہے، لیکن 2 دنیا میں ہی آ جاتے ہیں۔ ایک ظالم کو پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے اور ایک ماں باپ کے نافرمان کو پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پہلوں نے حکومت کی، مال بھی لوٹا، قتل عام بھی کیا۔ عمر نے حکومت کی تو ایک واقعہ سنا تھا جس سے ان کی حکومت کا اندازہ ہو۔ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کہا کہ ہمیں عید کے لیے کپڑے لے کر دو۔
انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس پیسے کوئی نہیں. اور حکومت کہاں تھی؟ 3 بر اعظم. اور خوشحالی کیسی تھی آپ حیران ہوں گے. یہ انسانی تاریخ میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ عمر کے دور حکومت میں پورے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا. سب خوشحال ہوتے. بادشاہ حکمران عدل والا تھا تو ساری رعایا خوشحال تھی. اور گھر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر. تو ان کی بیگم نے کہا آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی جو ہماری بنتی ہے سیلری وہ ایڈوانس دے، اور پھر اگلے مہینے ہم سیلری نہیں لیں گے، تنخواہ نہیں لیں گے، میں مزدوری کر کے بچوں کے گھر کا روٹی کا خرچہ چلا دوں. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ بات سمجھ میں آتی. انہوں نے مسلمانوں کے مال کو، بینک کو امانت سمجھ کے استعمال کیا، ایک پائی بھی اپنے اوپر نہیں لگائی. تو انہوں نے وزیر خزانہ کو بلایا، جو فائنانس کا وزیر تھا اس کو بلایا. اس کا نام تھا مزاحم. اسے فرمایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے خریدنے. اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا بادشاہ سلامت صرف لکھ کے دے دو آپ 1 مہینہ زندہ رہیں، آپ مجھے ریٹرن دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس سیلری دے دیتا. تو عمر خاموش ہو گئے اور اٹھ گئے، اور گھر جا کر اپنی بیگم سے فرمایا کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی کہانی سنا رہا ہوں. جب یہ گورنر تھے تو جب سفر کرتے تھے تو 60 اونٹوں پر ان کے کپڑے لادے جاتے تھے، ان کا سامان ہوتا تھا. 60 اونٹ صرف عمر کے سامان کے لیے ہوتے تھے. اور جب یہ 3 بر اعظم کے حکمران بنے تو بچوں کو کپڑے لے کر دینے کے پیسے پڑے. تو عید کی نماز کے بعد جب ساری فیملی، بادشاہ فیملی تھی بنو امیہ، ملنے کے لیے آئے تو بیٹے بھی آئے. تو ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمانے لگے آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر کہ کپڑے بھی نہ لے کر دیے. تو ان کے ایک بیٹے، ان کا نام تھا عبد الملک، وہ والد سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آج ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں 2 نمبری نہیں کی. آج ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے باپ نے دیانتداری سے کام لیا، دھوکے بازی سے کام نہیں لیا. یہ ان کا طرز حکومت رہا. جب وہ بیمار تھے تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک آئے تو کپڑے بڑے میلے تھے. تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ کپڑے تو بدلوا دے. کہنے لگی بدلوا دیتی. اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے. تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا تھا کپڑے تبدیل کروا دو، میلے ہو چکے ہیں. تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ جوڑا ہی ایک ہے، دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں، تبدیل کیا کراؤں. اور حکومت کہاں تھی؟ 3 بر اعظم، دنیا کی سب سے بڑی کنگڈم کے وہ مالک تھے. اور وہ جاتے ہوئے دنیا سے صرف 1 جوڑا کپڑا ان کے پاس تھا. پھر اتنی احتیاط فرمائی، کون اس کا خیال کرتا ہے؟ کہا میری قبر کہاں بنے گی؟ کہیں وہاں. کہا اس زمین کے مالک کو بلاؤ. اس کو بلایا، اس سے قبر کی زمین خریدی اور اس سے کہا 6 مہینے بعد میری قبر پہ حل چلا دیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. ایمان والا، قبر کا نشان مٹ جائے اللہ اسے معاف فرما. کبھی 6 مہینے بعد میری قبر پہ حل چلا دیں. جتنے بنو امیہ کے حکمران تھے آج کسی کی قبر محفوظ نہیں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے.
کہ آج بھی وہاں لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی چارپائی قبر کے قریب تھی گئی قبر میں اتارنے کے لیے ڈیڈ باڈی، تو ایسے ایک ہوا کا جھونکا ہے تیز، اس میں ایک کاغذ کا پرچہ تھا بڑا سا، تو وہ ایسے 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 موو کرتا ہوا حضرت عمر کے سینے پر آ کے گر گیا۔ تو لوگوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی سطر۔ نیچے لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر بن عبد العزیز کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ وہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، کوئی بڑے پیر صاحب نہیں ہے، کوئی کسی مدرسے کے شیخ الحدیث نہیں ہے، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے۔ کیا کیا؟ عدل کیا، انصاف کیا۔ پہلے تینوں نے ظلم کیا، انہوں نے انصاف کیا، اور جنت کا پروانہ ساری دنیا کے سامنے لے کر انہوں نے کسی نے وہ کفن کے اندر ڈال دیا۔ پھر ان کو قبر میں اتارا، تو جن کو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میں نے ذرا ویکھ لیں گے میرا منہ کس پاسے تو میرا رنگ کی ہو جائے، وہ نوے میں بھی پھٹ جاؤں۔ تو وہ فرماتے ہیں رجاء بن حیوہ، جب میں نے ان کے کفن کو ہٹا کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتارا، کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند کسی نے قبر میں اتار دیا۔ بھائیو، موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، کیسے مرنا ہے یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں کہ موت ایسی آئے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارے گناہوں کا اثر پڑی۔ میں کیوں دیر سے معاف کروں؟ میرا بیٹا ہی مجھ سے بدتمیز ہو جائے، مجھے معاف کرتے ہوئے تکلیف ہو، کیوں کہ میرے اوپر اثر ہے۔ تو اب بیٹا معافی مانگتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، خامن معافی مانگتا ہے، خامن ناراض ہو جاتا ہے، بیوی معافی مانگتی ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے، بھائی معافی مانگتا ہے، وہ دیر کرتا ہے۔ دیر کیوں کرتا ہے؟ اثر ہے، جب تک وہ اثر جاتا نہیں وہ اس کا دل نہیں کرتا ہے معاف کرنے کو۔ اور اللہ اثر سے پاک ہے، وہ کہتا تم سارے کافر ہو جاؤ تو میری شہنشاہی میں کوئی فرق نہیں، تم سارے مومن ہو جاؤ تو میری شہنشاہی پہ کوئی فرق نہیں، چیزوں میں پڑ جاؤ تو میں کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، تم انکار کر دو تو میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، تم ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو تو صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کر دے سکتا ہوں۔ کیا کمال ہے، کتنی عجب بات ہے۔ زمین کون کو صرف زمین کی بات نہیں کی اللہ نے، اللہ کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر زمین بھر دے، پھر اس پر پیکنگ کرتا گیا، پتہ لگاتے 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 اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان کی چھت کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، تو مجھے پرواہی کو نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا زبردست شہنشاہ بھائی، کیا زبردست مولا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، تو اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے اللہ معاف کر، کہتے جو معاف کیا۔ ایک واقعہ سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بارش کے لیے نکلے، نماز پڑھی، جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش مانگی تو انہیں دھوپ اور تیز کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اور ایک کام مجھے راضی کرنے والا اس نے نہیں کیا، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں، اسے کہو وہ یہاں سے نکلے پھر بارش کروں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرا دیا بھئی جو پچھلے 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ سارا ملک بھوکا مرتا ہے۔ کتنے بڑے گناہ تھے اس کے کہ موسیٰ کی دعا رک گئی، کلیم اللہ کی دعا رک گئی، کتنے بڑے گناہ تھے اس کے۔
اس نے ادھر دیکھا پھر یوں دیکھا شاید کوئی میرے علاوہ اور بھی کوئی ہو گئی ہو یا جب کوئی نہیں نکلا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سے بات کرنے لگا, کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی چھپاتا رہا, آج مجھے ننگا ہونے سے بچا لے, میں معافی مانگتا ہوں اور میری عزت رکھ. یہ جو اس نے معافی مانگی ہے یہ اللہ کی محبت میں نہیں مانگی, اپنی عزت بچانے کے لیے مانگی. مطلب 2 نمبری معافی علی کر لے. کوئی اللہ سے پیار کی وجہ سے نہیں, اللہ سے محبت کی وجہ سے نہیں, اپنی عزت بچانے کی خاطر کہہ بھی رہا ہے یا اللہ, الفاظ سناتا ہوں, عصیتک 40 سنة فأمہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی. جلا 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا, تو مجھے چھپاتا رہا, آج بھی چھپا لے, مجھے رسوا نہ کر, مجھے ذلیل نہ کر, میں توبہ کرتا ہوں. ابھی اس کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دم بادل اٹھا اور بارش شروع ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نکلیا نہیں تو بارش کیوں میں ہو گئی. تو اب سننا اللہ کیا کہہ رہا ہے, سبحان اللہ 40 سال کی نافرمانی ہو, اور پھر سنو کہتا کیا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو گئے, اسی کے تو فعل. یا اللہ کیا کریم رب ہے, کیا کریم رب ہے. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تبدیلی کیسے آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ کون ہے. اللہ نے فرمایا جب بدمعاش تھا کسی کو نہیں بتایا, اب میرا یار بن گیا اب کیسے بتاؤں. میں تمہیں کہتا ہوں کسی کی شکایت نہ کرو, خود میں اپنے بندے کی شکایت کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے. بھائیو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر, جب غلطی ہو توبہ کرو. 5 وقت نماز ہے, زندگی بھرنا چھوڑو. فرائض تو تھوڑے سے ہیں, 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں, اور زکوٰۃ اور حج مالداروں کا رہے گا. 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک حدیث پہ عمل کر لو, یہ جہان بھی آپ پر وہ جہان. صرف ایک حدیث سنا کے جاؤں, ایک حدیث. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. 40 نہیں فرمایا, 50 نہیں فرمایا, 100 نہیں فرمایا, 4, صرف 4 گلا میرے کو لے لو, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. فرمایا صدق حدیث, حفظ امانت, حسن خلیقت, عفت فی تہمت. فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. سچ عزت ہے میرے لیے, جھوٹ ذلت ہے میرے لیے. جھوٹا ہونا انسانیت کے نام پر وہ کالک ہے جو نہ پانی سے صاف ہو, نہ آسمان کی بارش سے صاف ہو, نہ سمندر کے پانی سے صاف. بڑے سے بڑے کالے تیل کو بھی تم دھوو گے تو صاف ہو کے ستھرا ہو جائے گا, لیکن جھوٹ کی کالک ایسی کالک ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی تمہارے منہ پہ مار دے گا تو صاف نہیں ہوگا. اور سچائی وہ سورج ہے جس پر رات آتی ہی نہیں, سچائی وہ روشنی ہے جس پر اندھیرا آتا ہی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا صرف حدیث ہے, سچ بولنا, جھوٹ کبھی نہ بولنا. دوسری بات فرمایا لے لو, حفظ و امانت, کسی کو دھوکہ نہ دینا, فراڈ نہ کرنا, بے ایمانی نہ کرنا, 2 نمبری نہ کرنا, دیانت امانت سے کام کرنا. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں, صادق و امین. حالانکہ آپ کی صفات کی انتہا کوئی ہے, لیکن اللہ نے 2 ہائی لائٹ کروائیں, صادق و امین. آپ مجھ سے پوچھو اسلام 2 لفظوں میں بتاؤ تو میں کہوں گا سچائی اور امانت. آپ مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میں کہوں گا جھوٹ اور فراڈ, جھوٹ اور دھوکے باز. آپ نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دینا, دیانتداری سے چلنا. تیسری چیز فرمائی حسن خلیقت, اپنے اخلاق اچھے رکھیں. والدین کے ساتھ نوکر بن جاؤ, قدموں میں جھک جاؤ, ان کے پاؤں دھو کے پیو, ان کی دعا لے لو, کیونکہ والدین کی فریاد جو ہوتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اور آپ کے ملک میں والدین بے قدریں ہیں, ردی کی ٹوکری ہیں, ٹیشو پیپر کی طرح ہیں, اٹھا کے ادھر پھینک دیا, اٹھا کے ادھر پھینک دیا. تو اب معاشرت ایسی ہے, تہذیب ایسی ہے, یہاں صرف پونڈ کی قدر ہے, رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. تو بہت
بڑے اخلاق چاہیے ماں باپ کے آگے سب جھکانے کے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. آپ جنت میں گئے، آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا. خواب میں تو کئی دفعہ گئے اور حقیقی طور پر ایک دفعہ معراج میں گئے. تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن کی تلاوت سنی. تو میں نے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان. تو آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان تو زندہ بیٹھا ہے مدینہ، وہ ادھر کتنے آ گیا؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. تمہیں سنانے کے لیے اسپیکر چل رہا ہے، اسپیکر پیچھا کر دو میری آواز پیچھا جا نہیں سکتی. اور 7 آسمانوں کو چیر کر حارثہ کی آواز جنت والے سن رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماں کی خدمت کا اسپیکر، کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا. یہ اخلاق بتا رہا ہوں، میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو گے تو واپس عزت کریں گے. اگر دبا کے رکھو گے، ہر وقت تانے دو گے، ہر وقت ان کو ذلیل کرو گے، ہر وقت ان کو بے عزت کرو گے، پھر بے عزتی واپس آئے گی. عزت دو گے عزت واپس آئے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا گھر 7 سال تھا، 7 سال. اور روزانہ بیٹی گھر آتی ہے، نہیں کہ مہینے بعد آئی ہے یا 4 مہینے بعد، روزانہ یہ عمل ہے. جب حضرت بی بی فاطمہ میرے نبی کے گھر آتی، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹی واسطے کھلو جاندے ہیں. ماں باپ ہو کے، باپ ہو کے، کعبہ قوسین ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کھڑے نہیں رہتے، ایک دم آگے بڑھتے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے سیدھا، اور ہاتھ پکڑ کر اس کا بوسہ لیتے. پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. پہلے آ کے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے اپنی اولاد کو عزت دی، پھر وہ عزت واپس آتی. تو ہم بعض اوقات ماں باپ ہونے کے زور میں زیادتی کر جاتے ہیں، ان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں کا مصیبت ہے کہ یہاں ٹائم نہیں دیتے، ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے. وہ اتنے بندھے ہوئے ہیں کہ ویکنڈ پر بھی خالی نہیں ہے، تو اولاد اور ماں باپ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، پھر جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. آپ کا قیمتی سرمایہ پاؤنڈ نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، بڑی گاڑی نہیں، اولاد ہے جو آپ کے بعد آپ کے نام کو زندہ رکھے گی. اگر وہ صحیح مسلمان ہوئے تو آپ ہی کا فائدہ ہے. ہمارے سسر کا کیا نام؟ عبدالحمید صاحب کی بچیاں بھی نیک، وہ ماشاءاللہ اولاد بھی نیک. تو اب وہ سارا ان کی قبر میں ان کو اس کا اثر جا رہا ہے. تو ہم اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے مریں گے. اس کے لیے ہمیں اچھے اخلاق چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حسن سلوک چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں محبت کا اظہار چاہیے اور ٹائم دینے کی ضرورت ہے. خامد اور بیوی ہیں تو بیوی خامد کو عزت دے، خامد بیوی کو عزت دے. میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور ایک عجب حدیث سنو، آپ نے فرمایا کہ جو شریف النفس ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے، وہ بیوی کو عزت دیتا ہے. جو کمینہ ہوتا ہے وہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے. جو کمینہ ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا. ایک کمینے کا لفظ مجھے کہیں ملے نہیں سوائے اس حدیث پہ. ایڈا کوڑا لفظ میرے نبی ایک جگہ استعمال کیتا ہے. تو میں کمینہ شخص بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کے رکھتا ہے. اور میں کمینہ بن کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، میں شریف بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں اپنی بیوی کو عزت دے کے زندہ رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں کمینہ بن کے بیوی کو دبا کے رکھوں. تو یہ خامد اور بیوی کا تعلق ہے کہ بیوی خامد کو عزت دے، خامد بیوی کو عزت دے. دونوں مل کر اولاد کو عزت دیں، اولاد ماں باپ کو عزت دے، پڑوس اڑوس میں عزت دے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمۃ، عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. 2 نمبری سے کام نہ کرنا.
فرضی بیمار بن کے وظیفے لینے شروع کر دینا، اس سے بہتر ہے بھوکے مر جانا۔ اور رزق حلال کتنی بڑی بندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا عجیب بات، جیسے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حلال کمائی میں تھک جانے پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، وہ آپ کی محفل میں تھے تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے بڑے سخت جائے، تو آپ نے فرمایا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، اپنے بچوں کی روٹی کے لیے مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ ایسے بوسہ لیا، سب کو دکھا لیا، ایسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب کی کمائی نہیں، جوئے کی کمائی نہیں، ڈرگ کی کمائی نہیں، ہیرا پھیری کی کمائی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جس آدمی کا ہاتھ ایسے ہو جائے گا، ہاتھوں کا یوں دکھایا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا۔ تو بھائیو، چار کام میرے نبی کے کر، سارا دین آپ کی مٹھی میں آ گیا۔ فرائض کے بعد، فرائض کی تو چھٹی کو نہیں، فرائض کے بعد سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ فراڈ نہ کرو، اخلاق اچھے رکھو، بد اخلاقی سے بچو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام سے بچو۔ تو اللہ کی قسم موت جب آئے گی نا تو آپ کی اور ہماری سب سے بڑی خوشخبری ہوگی کہ آج ہماری چھٹی ہو۔ ویکینڈ میں کتنی خوشی ہوتی، جو ابینس کو ویکینڈ پہ آگے چھٹی، کل چھٹی بھی آرام نال سمجھ، تو موت بھی چھٹی ہے، آرام موج کرو، تیرا پیپر، تیرا ٹیسٹ پورا ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تو بھائی سب نے مر جانا ہے، ہمیں بھی مر جانا ہے، مرنے سے پہلے یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پھر اس میں کبھی خطا ہو جائے، کبھی گناہ ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ کے یہاں معافی کی لمٹ کوئی نہ عمر نہ عدد۔ ابھی تو 60 سال ہو گئے ہیں، ہن بات تیری کوئی توبہ قبول نہیں، تینوں گورنمنٹ بھی ریٹائر کر چھڑے، ایسے بھی ریٹائر کر چھڑے نہیں، تو 100 واری توبہ توڑ لئی ہے، ہن 101 واری تیری قبول کوئی نہیں، نہیں کروڑ والی توڑ کے پر آ صحیح معاف کروں، جتنی دفعہ آئے گا معاف کروں گا، جتنی دفعہ تو آئے گا معاف کروں۔ ایک ہمارا اینکر ہے جاوید چودھری، اس نے مجھے کال پہ لیا اپنے ٹی وی شو میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے، آپ لوگوں کو گناہ پہ تیار کر رہے ہیں، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب تم نے تو مجھے رب بنا دیا، تم نے مجھے اللہ سے ملا دیا، طارق جمیل اور رب میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی 2-3 دفعہ گڑبڑ کرے گا میں نکال دوں گا، نوکر کو نہیں بیٹے کو بھی نکال دوں گا، اور وہ رب ہے، رب، وہ طارق جمیل نہیں ہے، وہ رب ہے۔ قتلوا بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دم آگے توبہ تو کرنا ساری معاف کروں، توبہ نہ کرے اور کہے اللہ آپ ہی معاف کرے گا، پھر تو شمر اور حسین ایک جیسے کر دیے، پھر تو کربلاؤں کی کہانی ختم ہو گئی، کربلاؤں کا فلسفہ ختم ہو گیا، حسین کی قربانیوں کو ہم نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا۔ میرے رب کا قانون ہے، میرے رب کی سنت، افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرم اور محرم کو میں برابر کروں۔ تو بھائیو، ابھی آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیس ہے، یہاں دیانتداری سے رہو، امانت داری سے رہو، یہاں کی حکومت کے ساتھ بھی چیٹنگ مت کرو، نہ اللہ کے ساتھ کرو نہ یہاں کی حکومت کے ساتھ کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو زندگی۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ ساس سسر کا کردار بہت نیگیٹو ہے، معذرت کے ساتھ، جو کہ جراثیم اتھو لے کے آئے ہوئے ہیں، تو جہاں میں جاتا ہوں یہ جھگڑے یہ رولے۔ مانچسٹر میں گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہو ڈرائیور؟ کہا جی میں وکیل ہوں، لاہور کا تھا۔ میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے جو عدالت میں کیس آتے ہیں کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ تو بھائیو
حسن سلوک، اللہ کے واسطے حسن سلوک جس کو بھی مل گیا اس کی زندگی بن جائے. اب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، اور عبد الحمید صاحب کے لیے سارے ثواب. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، افعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه. اللهم اغفر خطأه وعمده، اللهم اغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم أحسن نزله وأبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله. اللہ تیرا بندہ عبد الحمید تیرے پاس پہنچ گیا ہے. 80 سال کی عمر کے بعد تیرا اپنا فرمان ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان کو عذاب نہیں دوں گا. تو تیرا بندہ 80 سال کی عمر سے اوپر تیری خدمت میں پہنچا، بیماری دیکھ کر پہنچا. ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا، ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا. انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھا دے. اور یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. اور یا اللہ زندگی بھر میں جتنی خطائیں ہوئی ساری معاف فرما. کچھ جان بوجھ کے ہوگی، کچھ خطا سے ہوگی، ساری اپنے فضل سے معاف فرما. ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے بچے بچیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب اہل ایمان تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے اور ہماری موت آئے تو عافیت، سلامتی والی، صحت والی، خوشی والی موت ہمیں نصیب فرما. ہم سب کو دنیا سے جاتے ہوئے تیرے ملنے کا شوق ہو، تمہیں ہمیں ملنے کا شوق ہو. ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری بن جائے. ہمیں ایسی مبارک زندگی نصیب فرما. ان سارے دوستوں بھائیوں کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما، ان یہاں کے رہنے والوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. جو اولادیں ہماری یہاں بگڑ گئیں انہیں اسلام کا راستہ دوبارہ نصیب فرما. ماں باپ کے نافرمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. جو خامن بیوی کی لڑائیاں ہیں ان میں صلح کروا دے. اور یا اللہ ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا برحمتک. السلام علیکم. ہاں جی بس مول صاحب ٹور کے تسی وعلیکم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر یہ ریڈیو سنگم کے پیج پہ ہے، ریڈیو سنگم کا پیج.